کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے سننے والوں کو فاروق اوان کا سلام۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ابتدا میں جو پاکستانی دو حادثات میں شہادتیں ہوئی ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ ایک تو ایران میں الگناک حادثہ ہوا، جو پاکستانی زائرین تھے ان کی بس کو حادثہ پیش آیا اور اس حادثے میں 35-40 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں، کچھ لوگ زخمی بھی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بیچارے نیک کام کے لیے، زیارات کے لیے گئے ہوئے تھے لیکن حادثے کا شکار ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ شاید ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے یہ حادثہ سرزد ہوا۔ دوسرا، کچے کے علاقے میں پولیس اہلکار 20 جو اپنی ہفتہ وار ڈیوٹی ختم کر کے واپس آ رہے تھے، ان کی ایک گاڑی کوئی پانی میں، بارشی پانی میں کسی جگہ رکی، خراب ہوئی یا بند ہوئی، تو وہاں پہ راکٹ لانچر سے کچے کے ڈاکوؤں نے، جرائم پیشہ لوگوں نے حملہ کر کے تو 9 اہلکار ابتدائی اطلاعات کے مطابق ان کی شہادتوں کا پتہ چلا ہے اور 7 اس میں زخمی ہیں اور کچھ لوگوں کے اغوا کیے جانے کی بھی خبر ہے۔ ناظرین، جو میڈل حاصل کرنے والا آئی جی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ اس نے روایتی طور پہ اس نے بھی، اور وزیر داخلہ صاحب نے بھی، نقوی صاحب نے بھی، پھر صدر نے بھی، وزیر اعظم نے بھی، باقی کچھ لوگوں نے بھی، وہ ایک جو روایتی طور پہ سٹاف ایک جو بیان جاری کر دیا کرتا ہے، موصوف کو پتہ بھی ہوتا ہے یا نہیں پتہ ہوتا، تو اسی قسم کے بھی بیان جاری کر دیے گئے ہیں اس آئی جی کو کہ جس نے آج پورے پنجاب میں ساری موٹر ویز، ساری شاہراہیں اور سارے رستے کچے پکے جو اسلام آباد کی طرف سے آ رہے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں کو روکنے کے لیے، اس نے میڈل یافتہ آئی جی نے بند کروائے ہوئے تھے اور ساری فورس ادھر لگی ہوئی تھی، تو اس لیے ڈاکوؤں کو تو موقع مل گیا اور انہوں نے نہتے، جو بیچارے نہتے تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ظاہر ہے اسلحہ تو ان کے پاس بھی ہوگا، لیکن وہ نشانے میں آ گئے اور نشانے میں آنے کے بعد شہادتیں بھی ہوئی، زخمی بھی اور لوگ اٹھا بھی لیے گئے۔ تو اس پہ ایک وہ کوئی کئی ہزار میل کا علاقہ نہیں ہے، چند میل ہیں یا چند درجن میل ہو سکتے ہیں جس علاقے میں وہ کچے کے ڈاکو ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے نون جگہیں ہیں کہاں کہاں پہ ہیں، اس میں ڈرونز کے ذریعے سے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے فوری طور پہ یہ سارا کچھ، جس طرح سے 9 مئی والوں کو زمین کے نیچے سے آپ نکال کے لے آئے تھے، میں آئی جی کی بات کر رہا ہوں پنجاب کی، اسی طرح سے میڈل یافتہ آئی جی جو ہے وہ اگر چاہے کہ ان ڈاکوؤں کا کلا کما کیا جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ مہینے پہلے ایک اسلحہ کی بہت بڑی کھیپ پکڑی گئی تھی اور جو کچے کے ڈاکوؤں کے لیے جا رہی تھی، پتہ یہ چلا کہ سندھ حکومت کے ایک صوبائی وزیر صاحب اس میں شامل تھے، پھر وہ اس کیس کا کیا ہوا، شوں شڑپ اور گوں گڑپ ہو گیا وہ کیس، پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کیس کا بنا کیا ہے۔ بہرحال کچے کے ڈاکو ہوں یا پکے کے ڈاکو ہوں، ان کے پیچھے تو بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پکڑے اور دھرے نہیں جاتے، بس ہاں کبھی کبھار کو دکھانے کے لیے کبھی کوئی چھوٹو گینگ، کبھی کوئی موٹو گینگ پکڑ لیا جاتا ہے۔ ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ صاحب پے در پے شکست ان کے مقدر میں آ رہی ہے، پے در پے شرمندگی۔ گزشتہ دنوں انہوں نے ایک مقدمے کی کارروائی میں انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ والے القادر یونیورسٹی والے معاملے کا ذکر کیا اور اس پہ کافی کچھ انہوں نے کہہ دیا، جس پہ پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے اور عمران خان صاحب کی فیملی نے عدم اعتماد کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب کو درخواستیں دے دی ہیں کہ ہمارے کیس آپ سماعت نہ کریں، آپ ہمارے حوالے سے بغض رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو مبارک ثانی والا ایک قادیانی کیس تھا، جو اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ کیا اور فروری میں، اور اس کے بعد ایک غالباً مئی میں یا جولائی میں انہوں نے اس پہ ایک نظر ثانی تھی، اس کا فیصلہ کیا، یعنی 2 فیصلے تھے قاضی صاحب کے، اور یہ جو 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس امین الدین صاحب تھے اور نعیم افغان صاحب تھے، اس فیصلے کے بعد ختم نبوت تحریک کے حوالے سے مختلف دینی جماعتوں اور پاکستان کی مذہبی شخصیات اور سارے پاکستانیوں کا اتنا پریشر تھا قاضی صاحب پہ کہ انہوں نے پنجاب حکومت کو کہلوا کے ایک درخواست اپنے پاس لگوائی، اور پھر انہوں نے اسی وہ جو ظاہر ہے جو کچھ کہا گیا، جو بیٹھک میں جو کچھ طے ہوا، اس کے مطابق قاضی صاحب نے کچھ جو دینی جماعتوں کے سربراہان کے علاوہ مذہبی شخصیات ہیں، جس طرح سے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اسی طرح سے باقی جو پاکستان میں مختلف نظریات رکھنے والے مسلمان ہیں، وہ ان کو شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کے
جو بڑے علماء ان کو وہاں طلب کیا گیا تھا، اور وہاں پہ سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا خان صاحب بھی تھے۔ تو وہاں پہ آج جو جس انداز سے سبکی ہوئی قاضی صاحب کی، اس پہ مطیع اللہ جان نے سب سے زبردست اور تگڑا تبصرہ کیا، اور انہوں نے تو ان تینوں ججز صاحبان سے، دو جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور چیف صاحب، ان سے استعفیٰ مانگ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اب کسی طور پہ بھی اس سپریم کورٹ میں بیٹھنے کا آپ نہ حق رکھتے ہیں، نہ آپ کو بیٹھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے، آئین کی کتاب دکھاتے تھے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس سے میں باہر نہیں جاتا، اور اب آپ نے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں یہ پہلا موقع ہے کہ جس مقدمے کو آپ ڈیسائیڈ کر چکے، اس کا ریویو بھی آپ ڈیسائیڈ کر چکے، ایک اور ریویو اس پہ لا کے جو رولز میں موجود نہیں ہے، قانون میں موجود نہیں ہے، آئین میں موجود نہیں ہے، ضابطے میں موجود نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں اس میں موجود نہیں ہے، آپ نے وہ کر کے تو پھر ایک جرگہ، اس کو چھوڑ دیجئے کیا کیس ہے، قانون اور آئین کی بات ہو رہی ہے کہ جو قاضی صاحب کہتے تھے کہ ایک جرگہ بیٹھا آپ کے چیمبر میں، اور چیمبر میں جو فیصلہ ہوا وہ باہر آ کے آپ نے سنا دیا، اور پھر اس جو فیصلہ آپ نے دیا ہوا تھا اس میں سے کچھ پیراگراف آپ نے نہ صرف حذف کیے، ڈیلیٹ کیے، بلکہ وہ فیصلہ آپ نے اردو میں، تاکہ ظاہر ہے دینی جماعتوں کے سربراہان کے حوالے سے تو نہیں کہا جا سکتا، تو ان کے جو باقی لوگ ہیں وہ زیادہ تر اردو پڑھنے والے تھے، اس لیے آپ نے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اردو میں فیصلہ جاری کیا، اور پھر آپ نے یہ کہا کہ اس پریسیڈنٹ کو وہ جو خاص حذف کیے گئے پیراگراف ہیں کسی عدالتی معاملے میں پریسیڈنٹ کے طور پہ اس ججمنٹ کو کہ وہ پیراگراف پیش نہیں کیے جا سکتے۔ قاضی صاحب آپ کہتے تھے میں آئین قانون کے علاوہ بات نہیں کرتا، اور سپریم کورٹ کے جس طرح سے آپ کو پتہ ہے نا کہ نقوی صاحب استعفیٰ دے کے چلے گئے، اعجاز اللہ احسن صاحب استعفیٰ دے کے چلے گئے، آپ بڑے تکبر سے یا فخر سے یا تفاخر سے آپ بینچ میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ سپریم کورٹ کے جج پہ اگر پریشر ہو تو اس کو استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے۔ پھر آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز تھے انہوں نے جو خط لکھا تھا اس پہ بھی آپ یہ کہتے تھے کہ جج ہو با اختیار ہو اور خود کوئی نہ کر سکے تو اس کو پھر یہ کام نہیں کرنا چاہیے، گھر چلے جانا نہیں ہے۔ اسی لیے مطیع اللہ جان اور باقی لوگوں نے جو خاص طور پہ کورٹ رپورٹرز ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ میں آپ کا بیٹھنے کا حق باقی نہیں رہا، کہ آپ نے پریشر میں آ کے اپنا یہ فیصلہ تبدیل کیا۔ اگرچہ بہت اچھی بات ہے یہ فیصلہ تبدیل ہونا، پاکستان میں ایک بے چینی پیدا ہو گئی تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری تھا، لیکن یہ ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ قاضی صاحب نے اپنی وہ ساری کہی ہوئی باتیں، انہیں وہ پنجابی کا لفظ تو زیادہ ڈڈ ہے وہ ہم نہیں کہتے، لیکن یہ ہے کہ قاضی صاحب کو وہ اپنا کہا ہوا، وہ کہتے ہیں جو ہاتھ سے بندھی ہوئی تھی وہ دانتوں سے وہ گانٹھیں قاضی صاحب کو کھولنا پڑی۔ ناظرین، عمران آج بھی جیل میں بیٹھ کے سب سے تگڑا، یہ باہر جتنے بھی ہیں، 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک یہ کہ آئی ایم ایف جب پاکستان کو قرض دینے کے لیے آیا تو انہوں نے حکومت ہو باقی ہو جو بھی ہے جتنے بھی ادارے تھے سب سے مذاکرات ہونے کے بعد انہوں نے اس وقت تک پاکستان کو قرضہ نہیں دیا جب تک وہ عمران خان صاحب کے پاس اس وقت چل کے نہیں گئے، اور اس کے بعد آج دوسرا دن تھا، آپ پتہ ہے نا کہ آج ترنول میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہونے جا رہا تھا، اور خبر کیا آئی؟ خبر یہ آئی کہ صبح 7 بجے یا 7:30 بجے جیل کا پھاٹک کھلا، جیل کا دروازہ کھلا، اور پی ٹی آئی کے ایک لیڈر اعظم سواتی صاحب عمران خان صاحب سے جا کے ملے، اور انہوں نے باہر آ کے میڈیا میں یہ کہا کہ خان صاحب کے حکم پہ اور ان کی رائے پہ وجوہات نہیں بتائی گئیں کھل کے، کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، ریاست میں گڑبڑ سے بچانے کے لیے جلسہ ملتوی کیا جاتا ہے، اور انتظامیہ نے فوری طور پہ پھر 8 ستمبر کے لیے اجازت بھی دے دی جلسے کی، اور 40 شرائط رکھ کے، ظاہر شرائط تو واجبی قسم کی ہوتی ہے کہ وہ انہوں نے اجازت دے دی۔ بھائی سوال یہ ہے کہ 1 ہفتہ پہلے آپ نے وہ سویپر ہوں، وہ صفائی والے ہوں، وہ کچن میں کام کرنے والے ہوں، وہ ٹیلی فون سننے والے ہوں، یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم صاحب ہوں، ان سب پہ آپ نے یہ چارج لگایا تھا کہ عمران کی یہ سہولت کاری کر رہے۔ سہولت کاری کیا ہے کہ جو سویپر ہے وہ شاید ادھر سے ایک پیغام اٹھا کے تو ان کی مسز کو کوئی بات بتا دیتا ہے، یہ سہولت کاری تھی۔ دوسری سہولت کاری کیا کہ جناب شاید ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے یہ
کہ عمران نے کوئی لکھی ہوئی بات یا کوئی کسی اور سینہ در سینہ کوئی چیزیں باہر بھیجی جس کی وجہ سے بیرون ملک ان کے انٹرویو چھپتے ہیں بین الاقوامی اخبارات میں، تو اس پہ آپ نے چارج لگاتے ہوئے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو بیچارہ اب بھی شاید غائب ہے، آپ نے کتنے لوگوں کو معطل کیا اور انہیں زیر تفتیش رکھا۔ آج جرت کریں اعظم سواتی کو، جس بندے نے 7:30 بجے جیل میں گھسنے دیا، جیل میں گھسیڑا، جیل میں بھیجا، عمران خان سے ملاقات کی، ان کے نام سامنے لائیں، ہمت کریں، ذرا کوشش کریں۔ آپ میں ہمت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ آپ کا سائز چھوٹا ہے، آپ کسی قابل نہیں ہیں، آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ نے نہیں بھیجا، جس نے بھیجا ہے اس نے عمران خان صاحب کی اس حیثیت کو تسلیم کیا ہے۔ جس نے بھی بھیجا ہے اس کا نتیجہ کیا تھا؟ ظاہر جلسہ ملتوی ہونا تھا، ہو گیا، آج نہیں تو جلسہ کل ہو جائے۔ وہ پرانے وقتوں میں یہ کہا جاتا تھا کہ اصل خبر یہ نہیں کہ جلسہ ہو گیا، اصل خبر یہ کہ جلسہ نہیں ہونے دیا گیا، اور جلسہ جب نہیں ہونے دیا پورے پاکستان سے خبریں آ گئی، یہ جی فیصل آباد انٹرچینج بند ہے جی، یہاں لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں، یہاں درجنوں گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ ملتان ہے جی، یہ لاہور ہے جی، یہ چیچا وطنی ہے، یہ خانے وال ہے، یہ راولپنڈی کی فلاں علاقے سے روک رہے ہیں۔ یہ آج بلکہ بڑے مزے کا ایک میں آپ کو سناؤں کہ ایک بندے نے ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے۔ اس کی تفصیل اس نے یہ کہی کہ اس نے کہا میں سرگودا سے اپنی گاڑی پہ نکلا ترنول کے جلسے کے لیے، موٹر پہ جب چڑھا تو فلانے علاقے میں چکوال کے ایریے میں جب آیا تو وہاں سے انہوں نے نیچے ہمیں چکوال والی سائڈ پہ نکال دیا، انہوں نے تفصیل بتائی، وہاں سے پکی روڈ سے فلاں طرف گئے، وہاں سے راستہ بند تھا، فلاں گئے، کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ ایسی کہ وہاں سارے راستے بند، تو وہاں مقامی لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ پنڈی کے لیے آپ یہ درمیانی ایک راستہ ہے، یہ فلانی جگہ آپ کو نکالے گا، وہاں سے آپ پنڈی کو ٹچ کر جائیں گے۔ کہتے میں جب وہاں بھی پہنچا اس کچی سڑک کو کراس کر کے تو وہاں بھی راستہ بند تھا، وہاں سے ایک اور کچی سڑک کا گاؤں کا راستہ بتایا گیا، کرتے 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 پھر وہ گھوم پھر کے بیچارے کسی شاہراہ پہ چڑھ کے تو وہاں سے موٹر وے کا بورڈ بھی نظر آ رہا تھا، وہاں انہوں نے وہ بنائی ویڈیو، اور اس میں انہوں نے کہا کیا، وہ ساری تفصیل بتا کے وہ کہتے ہیں کہ یہ رلا تو بہت ہو لیکن چس یہ آئی ہے کہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے قیدی نمبر 804، یہ جو باہر جتنے بھی ان سب پہ بھاری ہے کہ اس کے خوف کی وجہ سے پورا پاکستان انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ پجیرو والا ہو، بس والا ہو، ہائی ایس والا ہو، سزوکی والا ہو، موٹر سائیکل والا ہو، یا کار والا، بڑی کار مہنگی یا چھوٹی کار والا ہو، پولیس والے اور انتظامیہ والے سب کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ یہ سارے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، ان لوگوں کو اس طرح سے روک رہے تھے، اس طرح سے بیہیو کر رہے تھے کہ جیسے یہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں میرا دل تو کہتا ہے کہ یہ سارے ہی پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، اور یہ فیصلہ 8 فروری کو بھی لوگوں نے دیا تھا، اور یہ فیصلہ دوسری دفعہ آج پھر ہو گیا کہ جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 تگڑا ہے کہ جس کے لیے 7 بجے جیل کھلتی ہے۔ ہمت کرو نواز شریف، شہباز شریف، مریم، آپ کا پنجاب ہے، ہمت کرو، اس کو معطل کرو، اس کے خلاف انکوائری پروسیڈ کرو کہ جس نے 7 بجے جیل کھولی ہے۔ آفیشیل ٹائم نہیں ہے، خان صاحب سے ملاقات تو ظاہر ہے ہم جانتے ہیں وکلائیں اس میں 9 مئی کے کیسز کرنے کے لیے جیل جاتے ہیں، کہ خان صاحب سے ملاقات جو ہوتی ہے وہ تو 2 بجے 3 بجے 4 بجے کے بعد کہیں ہوتی ہے۔ یہ جس نے بھی ملاقات کی اور کروائی اس کا نام سامنے لاؤ، اس پہ چارج لگاؤ اور اس کو معطل کرو۔ انتظار کریں گے کہ مریم کے پاپا اور اس کے چاچا اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے چند گھنٹوں میں آپ کے ساتھ پھر نئے موضوعات کے ساتھ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر، فلسطین پائندہ باد۔